السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا علی العالمین جمیعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينوا بصوتكم، صدق اللہ العظیم و مولانا و بلغنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور سارے کائنات کے مرکز عقیدت، سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا حضور پر نور شفیع یوم النصور حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور ہم سب مل کر کے کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ہم اور آپ جس ماہ مقدس سے گزر رہے ہیں، نبی کا پیارا مہینہ شعبان المعظم، عنقریب ہی اس مہینے کے بعد وہ عظیم خیر و برکت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، یعنی جسے ہم اور آپ رمضان المبارک کہتے ہیں، اس مہینے کی جلوہ گری عنقریب ہی ہونے والی ہے۔ اس مہینے کی آمد پر امت مسلمہ جو خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، عبادت میں، ریاضت میں، ہر چیز میں حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس مہینے کے تعلق سے کچھ میں عرض کروں گا کہ اس مہینے کو ہم کس طریقے سے گزاریں اور کیسے ہم گزار رہے ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن مقدس کا نزول ہوا، اسی قرآن عظیم کی تلاوت کے تعلق سے اور کچھ دینی مسائل جو عصر حاضر کی اعتبار سے بہت ہی عوام کے سامنے آنا ضروری ہے، اس کو میں بیان کروں گا کہ قرآن عظیم ایک ایسی کتاب ہے جس کا دنیا مافیہا میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پھولوں کا رنگ و روپ بہاروں میں دیکھیے، پھولوں کا رنگ و روپ بہاروں میں دیکھیے، آفتاب و مہتاب ستاروں میں دیکھیے، گر آمنہ کے چاند کا جلوہ ہے دیکھنا، تو ایمان کی نظر سے سپاروں میں دیکھیے۔ آج ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، مگر اس عظیم کتاب کے اندر جو برکتیں رکھی ہے، جو رحمتیں رکھی ہیں، اس سے ہم فیضیاب نہیں ہو پاتے۔ قرآن عظیم کی فیضان سے ہم بہت دور ہیں، اس کی برکتیں ہمیں نصیب نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں
کہ قرآن مقدس یہ پاورفل کتاب نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہم قرآن عظیم کا احترام کس طریقے سے کریں. ہمارے اکابرین نے، علماء اسلام نے کس طریقے سے کیا ہے. تو اس مہینے کی آمد سے پہلے ہم یہ تصور کریں کہ ہم روز بروز کسی نہ کسی مصروفیت میں ہم اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارا قیمتی وقت، بہترین وقت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں گزر جائے، یعنی ذکر الہی میں گزرے، ذکر مصطفیٰ میں گزرے. اس لیے کہ ذکر مصطفیٰ، ذکر الہی یہ زندگی کا نام ہے، اور زندگی سے غافل رہنا ہمارے لیے موت ہے. جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال، اس کی نظیر جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ اور مردہ کی طرح ہے. یعنی حقیقت میں زندہ وہی ہے کہ جو دن اور رات، شب و روز اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارتا ہے، ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، وہ زندہ ہے. اور جس کا دن، جس کا رات اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں نہیں گزرتا تو وہ مردہ کی طرح، زندہ رہنے کے باوجود وہ مردہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرامین رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ہم عمل کریں کہ قرآن عظیم ایسی کتاب جس کا دنیا مافیہ میں کوئی جواب نہیں، ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس جیسی کتاب ہمارے نبی پر نازل فرمائی. کون کتاب؟ وہ کتاب جس کے اندر ہر چیز کا بیان ہے، جو مکمل شفا ہے، وہ کتاب جو تمام بیماریوں کی شفا ہے، جس کے اندر پورا خزانہ موجود ہے. وہ کتاب، جس کتاب کی تلاوت کا حکم اللہ نے اپنے محبوب پر نازل فرما کر حکم دیا کہ محبوب یہ کتاب میری ہے، بات میری ہے اور تم پر نازل کی گئی ہے، اس کی تم تلاوت کیا کرو. اتل ما اوحیا، محبوب تم تلاوت کرو، اس کی پڑھو اور دوسروں کو پڑھانے کا حکم دے دیا کرو. لیکن آج ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھنے کی طرح نہیں پڑھتے. قرآن عظیم جس میں تمام بیماریوں کی جو شفا ہے، کون کتاب؟ آج طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ہم ڈاکٹروں کے یہاں جاتے ہیں، حکیم کے یہاں جاتے ہیں، یہاں جاتے وہاں جاتے ہیں، لیکن ہمارا بھروسہ قرآن عظیم سے اٹھ چکا ہے. دور رسالت میں بات یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان شریف کو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، خود صحابہ کرام سے بھی سنتے تھے. دور کیا کرتے تھے؟ جبریل امین کے پاس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرماتے کہ عبداللہ ابن مسعود جو بہت ہی پیاری اور اچھی آواز تھی اور قرآن مقدس کو بہت ہی پیارے اور اچھے انداز میں پڑھا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں بلا کر کے فرماتے کہ عبداللہ اللہ اکبر، تم قرآن کی تلاوت کیا کرو میں سنوں. لیکن آج حال ہمارا یہ ہے
کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے لیکن لوگ اس جگہ سے ہٹ کر کے کہیں دوسری جگہ چلی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حافظ قرآن ہو یا قاری قرآن ہو, اللہ پر قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں مگر تلاوت کی طرح تلاوت نہیں کرتے, جس کی وجہ سے اس محفل سے ہم اٹھ کر کے کہیں اور چلے جاتے ہیں اور قرآن مقدس کا جو لطف ہے اللہ پر وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتا. نہ پڑھنے والے کو لطف ملتا ہے نہ سننے والے کو لطف ملتا ہے. روایتوں میں آتا ہے ہمارے ہند پاک کے اندر ایک بزرگ پیدا ہوئے جس کو شیخ محقق علی الاطلاق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. جنم آپ کا یہی ہوا لیکن اس کے بعد آپ مدینہ المنورہ چلے گئے, پوری زندگی نبی کی محبت میں گزار دی. اور ایسے محقق ہیں کہ ان کے بعد جتنے بھی ہندوستان کے اندر یا دیگر ممالک کے اندر محدثین آئے ہیں ان کا احسان کبھی کوئی بھول نہیں سکتا. اب محقق علی الاطلاق کہتے ہیں کہ جس بات پر آپ نے ثبت مہر لگا دی تو پھر کسی کے اندر ہمت نہیں کہ ان کی بات کو کاٹ دیں. تو حضرت شیخ محقق بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو نبی پاک نے فرمایا کہ عبدالحق اب تم نے ہندوستان جانی ہے, میری دین کی اشاعت کرو. تو شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا دربار چھوڑ کر کے میں جانا نہیں چاہتا, طبیعت چاہتی ہے کہ میرا انتقال یہی ہو جائے, میں آپ کا دربار چھوڑ کر کے نہیں جاؤں گا. چنانچہ میرے نبی نے فرمایا کہ عبدالحق اللہ اکبر, اگر تم یہاں رہو گے تو میرے روزے کی زیارت کرو گے, میرے روزے کی زیارت کرو گے, اور اگر تم ہند پاک جا کر کے میرے دین کی اشاعت کرو گے, ان کی تبلیغ کرو گے, قرآن مقدس کا درس دو گے, اللہ اکبر, تو درس دو گے, اس سے میرا دین پھیلے گا, لوگ اس سے فیض یاب ہوں گے, اور جب تمہیں ضرورت پڑے گی مجھے دیکھنے کی تو اپنی آنکھیں بند کر لینا, میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا. مسجد نے کیا کہتے ہیں دلی کے اندر جامع مسجد کی آپ نے امامت بھی فرمائی. تو کہتے اس مسجد کی بات ہے, ایک مرتبہ کھچا کھچ مقتدین بھرے ہوئے ہیں, سارے نمازی بھرے ہوئے ہیں, لوگ انتظار میں ہیں کہ شیخ محقق آئیں گے. اتنے میں ہوتا کیا کہ خواب میں دیکھتا کیا ہے کہ سارے لوگ مسجد میں جمع ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیاری اور اچھے انداز میں قرآن کی اب تلاوت کریں گے. اللہ اکبر, اتنے میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے. ایک شخص کا آنا ہوتا ہے اور اس نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ. چنانچہ جیسے سلام کیا سارے لوگوں کی نمازیوں کی توجہ ادھر ہو گئی کہ امام صاحب آ گئے, عبدالحق محدث رحمت اللہ تعالی علیہ آ گئے, آپ دیکھنے آپ کی آمد ہو گئی. چنانچہ کہا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں وہ نہیں ہوں. چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ آنے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ کہتے ہیں کہ میں نبی کا یار, مجھے لوگ ابو ہریرہ کہتے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کا حکم ہے کہ عبدالحق اللہ پر بہت ہی اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور جیسا کہ قرآن پڑھنے کا حق ہے اللہ پر اس طریقے سے ادا کرتے ہیں. میرے یار ابو ہریرہ جا اور میرے اس غلام کی قرآن کی تلاوت سن. تو یہ قرآن مقدس کے فیضان سے وہ لوگ لطف اٹھائے ہیں, لطف اندوز ہوئے ہیں. قرآن کی رحمتیں برکتیں ان لوگوں نے لیا. آج کہاں ہیں؟ آج ایک مرتبہ جھٹکے میں اگر الحمدللہ شریف پڑھ بھی لیتے ہیں تو دوسری مرتبہ اللہ اکبر زبان سے گالی گلوچ نکلتی ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں. جبکہ ہاں بالخصوص امت مسلمہ کا اس پر ایمان ہونا چاہیے اور یقین کامل ہونا چاہیے اس پر کہ قرآن مکمل شفا ہے. دور رسالت میں ایک صحابی نبی کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ مجھے گردے کا درد ہے, گردے میں درد ہے. میرے نبی نے فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. قرآن کی تلاوت کی, وہ درد ختم ہو گیا. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ یا رسول اللہ سینے کی تکلیف ہے, سینے میں درد ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرو. اللہ اکبر, قرآن کی اس نے تلاوت کے سینے کا درد ختم ہو گیا. اور یقین دیکھیں
ایک صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ ہم ایک سفر میں تھے اپنی جماعت کے ساتھ. ایک جگہ ٹھہرنا ہوا, سارے لوگ ٹھہرے. اتنے میں ایک لونڈی آتی ہے اور آنے کے بعد کہتی ہے کہ لوگوں, میرے قبیلے کا جو سردار ہے بیماری نے حملہ کیا ہے, آپ میں اگر کوئی ہے جو جس کو دم کرنا آتا ہو تو میرے ساتھ چلے. چنانچہ ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہا کہ مجھے دم آتی ہے. چنانچہ گئے اور جانے کے بعد اس لونڈی کا جو سردار تھا اس پر آپ نے دم کیا. اور کس چیز کے دم کیا؟ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا. اللہ اکبر, دم کیا اور صحت یاب ہو گئے. اور جب وہاں سے واپس آئے نبی کی بارگاہ میں یہ قصہ جب بیان کیا گیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کیا جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ کی مقدس زبان سے اللہ اکبر تلاوت میں نے سنا ہے. آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ اکبر میرے دل کے اندر جو تکان ہوتی ہے, جو تھکاوٹ ہوتی ہے, جو تکلیفیں ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو میں نے قیاس کیا کہ جب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یہ مکمل شفا ہے. اور اگر جس پر دم کر دیا جائے یہ چند آیتیں پڑھ کر کے اللہ اکبر وہ بھی شفا یاب ہو جائیں گے. میرے نبی نے مہر لگا دی, میرے نبی نے مہر لگا دی. آج قرآن کا پڑھنے کا جو حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. قرآن کا حق جو ہے تعلیہ قرآن پر وہ 3 طریقے کا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ اس کا ادب کیا جائے. قرآن مقدس کا ادب یہ بہت ضروری ہے, ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور ادب کا مطلب یہ صرف چومنا ہی ادب نہیں ہے. اگر گھر میں ہے تو اسے اونچی جگہ پر رکھا جائے, یہ اس کا ادب ہے. گھر کے جس حصے کی طرف قرآن مقدس رکھا ہوا ہے اس کے طرف پاؤں نہ کیا جائے, یہ ادب ہے. پہلا قرآن کا حق اللہ کے بندوں پر. اور دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کی جو تلاوت کی جائے, جو پڑھا جائے, جو اچھے انداز میں پڑھا جائے. کیسے قرآن کی تلاوت کریں؟ زینوا بصوتکم, اچھے انداز میں قرآن مقدس کو پڑھو. یہ رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے, ہمارے گھروں کے ماں بہنیں کہیں گے کہ 4 ختم ہم نے پڑھ لیا, 5 ختم پڑھ لیا, 10 ختم ہو گئے. یہ 10 ختم 5 ختم کے چکر میں نہ پڑھو, بلکہ ایک ہی ختم کرو, ایک ہی مرتبہ پورا قرآن پڑھو, مگر صحیح طریقے سے. صحیح طریقے سے کیسے؟ تو کہتا ہے تجوید الحروف و معرفت الوقوف. قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے اور وہ جہاں ٹھہرنے کا حکم ہے وہاں ٹھہرنا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ قرآن مقدس کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے؟ آج ہم پڑھتے ہیں جہاں چاہے وہاں رک جاتے ہیں, جہاں چاہے وہاں رک جاتے ہیں. جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو ان کے لیے میں گزارش کروں گا کہ وہ حافظ قرآن یا عالم دین سے پہلے سمجھ لے کہ کہاں کہاں ٹھہرا جاتا ہے, کہاں نہیں ٹھہرا جاتا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, کہ قرآن کو جو پڑھا جائے گا وہ ٹھہر کے پڑھا جائے گا, اچھے انداز میں پڑھا جائے گا. وہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف, یعنی تجوید کے ساتھ قرآن مقدس کو پڑھا جائے گا. اور جہاں ٹھہرنے کا جو حکم دیا ہے اس کی بھی شناخت آپ کو ہونی چاہیے, ورنہ ایسا ہی ہوگا جو ٹرین جو چلتی ہے پٹری پر اس کے لیے جگہ جگہ اسٹیشن بنی ہوئی ہے. سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر دوسری جگہ چلتی ٹرین اگر اچانک رک جائے گی, غیر محل پر اگر رک جائے گی تو ظاہر سی بات ہے وہ خطرے کا اندیشہ ہے. تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی کہ قرآن مقدس کی آیتیں ہیں, جہاں نشاندہی فرمائی ہے وہیں پہ آپ کو رکنا ہے. اور اگر وہاں نہیں رکیں گے اور غیر جگہ پر اگر رک جائیں گے تو اندیشہ ہے کہ بجائے ثواب کے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو جائے. دھیان دینا بہت ضروری ہے. تو
ٹھہر ٹھہر کر کے قرآن مقدس اچھے انداز میں، تاکہ پڑھنے والا خود سمجھے اور جو سننے والا ہے وہ بھی سمجھے کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ اور آج جو ہماری جو سماج ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ آج ہم نہ ہمارے ذہن میں نہ معرفت الوقوف کا لحاظ ہے، نہ تجوید حروف کا لحاظ ہے، نہ رتل القرآن ترتیلا کا لحاظ ہے۔ بس آج ہم صرف یہ سمجھے ہیں کہ یعلمون اور تعلمون کہاں نظر آ رہا ہے۔ وہ یعلمون تعلمون کے چکر میں پڑے ہیں، وہ مہینہ آ رہا ہے، پھر لوگ کہیں گے کہ تیزی چاہیے۔ کون حافظ ہے جو رفتار سے تیزی کے ساتھ قرآن مقدس پڑھتا ہے؟ اسی کے چکر میں لوگ پڑے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، وہ آپ کی غلطی نہیں ہے، تو کچھ تو حفاظ کرام کی بھی غلطی ہے اور کچھ عالم دین کی بھی غلطی ہے۔ ایسے لوگوں کو امام بنانا ہی نہیں چاہیے جن کے حروف سمجھ میں نہ آئے۔ یہی تو ایک ایسا دور تھا کہ ایک مہینہ مسلسل تراویح کی نماز حافظ قرآن کے پیچھے پڑتا اور پوری مسجد کھچاکھچ بھری رہتی تھی۔ لیکن آج جو حافظ اچھی طریقے سے ترکیل کے لحاظ سے جب پڑھتے ہیں تو ان کے پیچھے مقتدی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کا حشر کیا ہوگا جو یعلم و تعلمون کے چکر میں پڑتا، فلاں مسجد ہے وہاں چلے 3 دن کے تراویح، 5 دن کے تراویح، 10 دن کے تراویح۔ وہ بات مسلمات میں سے ہے کہ عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور کیا کہتے ہیں دیگر کتب کے اندر بھی، کہ امام اعظم کا قول ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن مقدس کو ختم کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ آپ نے اگر 5 دن میں ختم کیا تو ہم منع تو نہیں کرتے، اجازت دی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پارہ پڑھنے میں کم سے کم 20 منٹ لگتا ہے، اپنے حساب سے کہہ رہا ہوں، اپنی رفتار کو بیان کر رہا ہوں، 20 منٹ۔ اور اگر وہی پارہ اگر مصلی پہ کھڑے ہو کر کے پڑھا جائے، ظاہر سی بات ہے اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، تو اور بھی آگے بڑھے گا۔ تو پھر 5-5, 6-6, 10-10 پارے یہ 2 گھنٹے کے اندر کیسے ہوں گے؟ یہ تو آپ کو سمجھنی ہے، یہ آپ کو سمجھنی ہے، یہ آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے۔ بس جلدی جلدی ہم فارغ ہو گئے، یہاں تو بہت جلدی ہے، لیکن آپ بھول گئے ہوں گے کہ یہ چھوڑ کر کے کہیں اور بھی جانا ہے، جہاں منکر نکر آئیں گے اور پوچھیں گے مر ربو کا ما دینوں کا، وہاں بھی آپ کہیں کہ جلدی جلدی کیجئے، جلدی جلدی کیجئے۔ ان لوگوں کے بارے میں نبی کا جو ایک صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ ملک شام پہنچے تھے، جس کو مکاشفت القلوب کے اندر اور احیاء العلوم کے اندر امام غزالی نے نقل فرمائی حدیث پاک کو۔ ملک شام پہنچے وہاں تو وہاں کے لوگ بے قرار تھے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے یہاں ایک ایسی عظیم شخصیت کی آمد ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھ سے نبی کے چہرے کو دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے۔ سارے لوگ آ گئے، انتظار میں ہیں کہ نبی کے ایک چہیتے یار آ رہے ہیں، ان کی آمد ہو رہی ہے۔ جب آپ تشریف لے گئے، حضرت ابو ہریرہ بیٹھ گئے، چاروں طرف سے لوگ بیٹھے ہیں، تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اے نبی کے یار، آپ تو وہ ہیں نا کہ اپنے ان آنکھوں سے آپ نے نبی کی زیارت کی ہے، آپ نے دیکھا ہے، نبی کے فرمان کو بھی آپ نے سنا ہے، نبی کے ساتھ آپ نے سفر بھی کیے ہوں گے، نبی کی معیت بھی آپ کو نصیب ہوئی ہوگی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ جو بہت ہی مختصر ہو، توجہ، جو بہت ہی مختصر ہو اور اس پر ہم عمل کریں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ تھے تو کہ ابو ہریرہ سب سے زیادہ نبی کے اقوال کو، نبی کی باتوں کو اپنے دماغ میں محفوظ رکھنے والے، نبی کی حدیث کو روایت کرنے والے سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ۔ تو جب سوال کیا
کہ ایک ایسی باتیں بتائیں جو مختصر ہو اور ہم اس پر عمل کریں تو ہم جنت چلے جائیں. تو چونکہ تھے حضرت ابو ہریرہ، نبی کی بہت ساری باتیں آپ کے ذمہ میں محفوظ تھی، تو آپ نے زور ڈالا. توجہ سے سنیں، آپ نے جب قوت حافظہ پر زور ڈالا، زور ڈالنے کی وجہ سے ایک ایسی حدیث آپ کے ذہن میں آئی، اللہ اکبر، جب اس کو آپ نے سمجھا تو آپ پر غشی طاری ہو گیا، بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑے. جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا کہ حضور بات کیا ہے، آپ بے ہوش ہو گئے؟ تو کہا کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ نبی کی ایک بات ہمیں بتائیں جس پر ہم عمل کریں تو جنت چلے جائیں. وہ بات نبی کی آ گئی. جب میں نے زور ڈالا، کیونکہ باتیں تو بہت ساری تھی، لیکن جب وہ بات آ گئی جو مختصر بھی ہو تو میں برداشت نہ کر سکا، میں بے ہوش ہو گیا، غشی طاری ہو گئی مجھ پر. تو لوگوں نے کہا وہ کون سی باتیں تھی؟ تو چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ باتیں یہ تھی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جو کلمہ پڑھنے والے نبی کے ہوں گے، اللہ اکبر، کہ حفاظ کرام، قاری قرآن، علماء اسلام یہ جہنم میں جائیں گے. ایک طرف نبی نے علماء کی فضیلت بیان کی، ایک طرف نبی نے حفاظ کرام کے قاری قرآن کی فضیلت بیان کی کہ اتنے سارے لوگوں کو وہ جنت میں لے کے جائیں گے. لیکن تم نے پوچھا ہے کہ ایک مختصر حق اللہ اکبر نبی کی حدیث ہو کہ اس پر ہم عمل کریں، اللہ اکبر، تو ہم جنت چلے جائے. لیکن نبی کی وہ بات جب میرے ذہن میں آئی، اللہ اکبر، مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ یہی علماء اللہ اکبر جہنم میں سب سے پہلے جائیں گے، یہی حافظ قرآن سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، یہی قاری قرآن سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. اللہ اکبر، تو میں کیسے کہوں، کیسے ان علماء کرام کے بارے میں بیان کروں؟ چنانچہ اللہ پر وہ سارے لوگ جو بیٹھے کہنے لگے کہ عالم دین جہنم میں جائیں گے، حفاظ کرام جہنم میں جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس کی نشاندہی آقا کریم نے فرمائی کہ ہاں یہ حافظ قرآن جائیں گے. اللہ اکبر، جو اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں، جو یعلم و تعلمون کے چکر میں پڑتے ہیں، ادھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتی پڑھ کیا رہے ہیں. اللہ اکبر، اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو یعلم و تعلمون پڑھنے والے کو پسند کرتے ہیں اور ان کی رفتار کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ان کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی جہنم میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے. اب ہمیں چاہیے ایک ہی پارا پڑھیے، کتنا پیارا انداز ہے. قرآن مقدس اگر ایک پارا پڑھا جائے تو آدھے گھنٹے لگیں گے. روز پڑھیے. کچھ لوگ تو ایسے بھی سوچ رہے ہیں کہ 4 دن کی یا 5 دن کی یا 10 دن کی تراویح کی نماز حافظ قرآن کے پیچھے آپ نے ادا کر لی اور 25 دن یا 20 دن کی فرصت ہو گئی. 25 دن یا 20 دن کی فرصت ہو گئی. یاد رکھیے کہ دن اور رات میں کل 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں، 5 وقت کی، اور 5 وقت میں 96 سجدے ہوتے ہیں. 96 سجدے ہوتے ہیں، اور وہ 96 سجدے کو آپ گوا رہے ہیں. آپ کا حشر کیا ہوگا؟ عزازیل نے، ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا تھا، 96 سجدے کا انکار نہیں کیا تھا. ایک سجدے کا صرف اس نے انکار کیا تھا، تو ان کا یہ حشر ہے. اب جو عصر نماز ہی نہیں پڑھتے، جو 4 دن نماز پڑھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ بس 4 دن ہم نے قرآن کو سن لیا، جہنم کی آگ مجھ پر حرام ہو گئی، ایسی سوچ رکھنے والے، اب بتائیں کہ آپ جو سجدوں کو جو گوا رہے ہیں، آپ کا حشر کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ آج تو کوئی دین سمجھنا نہیں چاہتا. کیوں سمجھنا نہیں چاہتے؟ ایک نے کہا جائے آپ کا وضو صحیح نہیں ہے، آپ صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اور اگر پوچھا جائے تو وہ بھڑک جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. لیکن دور رسالت میں ایسی باتیں نہیں تھی. آپ 200 سال 250 سال پہلے چلی جائیے، یہ باتیں نہیں تھی. لیکن آج اس دور میں کیوں؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ دین کی باتیں سمجھنا نہیں چاہتا. جو باپ دادا نے بتا دیا بس اسی پر عمل کرتے، کسی عالم دل سے اس مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ غصہ آتا ہے اور شیطان ہمیشہ اس پر حاوی رہتا ہے. دین کو آپ سمجھیے.
اب جمعہ میں دیکھیے الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، ہر جمعہ کو ہم آتے ہیں، لیکن کب آئیں گے؟ ایسے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جمعہ کے انتظار میں تو رہتے ہیں اور اس مسجد کو ہم تلاش کرتے ہیں جہاں دین کی باتیں نہیں سکھائی جاتی، جہاں تقریر وغیرہ نہیں ہوتی۔ جائیں گے آخر میں سنت پڑھے تو پڑھے، اب بس جماعت ہو گئی پھر گھر نکل گئے۔ اور کہیں کہیں جس جگہ پہ تقریر ہوتی ہے وہاں کا حال تو کہ وہاں بھی عالم دین سے دین کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ آئیں گے ایسے وقت میں کہ جب امام منبر پر کھڑے ہونے کے قریب ہوگا، اس وقت آئیں گے اور جانے کی تیاری میں بھی لگے رہیں گے۔ اگر تقریر لمبی ہو جائے تو چینی گوئیاں ہونے لگیں گے۔ کیوں بھائی؟ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ہفتے میں ایک دن آپ نہیں دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے ایک دن؟ ہر چیز کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے، ہر چیز آپ کے لیے ٹائم ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے ہر چیز کے لیے، اور اللہ کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہر کام کو انجام دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے کہ یہاں جانا ہے، وہاں جانا، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، وہاں جانا، وہاں آپ نے ٹائم فکس کر کے رکھا کہ اتنے وقت میں ڈاکٹر آئے گا اور دیکھ کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے تو پھر غیر حاضر ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہفتے میں ایک دن میرے دربار میں آؤ، وقت جو مقرر کر کے رکھا ہے، اس وقت کی اہمیت آج ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ پھر ہماری بڑی بولی ہم دعا مانگتے قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے گھر میں رحمتیں کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی دنیا میں عزت کما لیجئے، روپے پیسے کما لیجئے، دھن دولت کما لیجئے، کچھ بھی کما لیجئے، آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو سکون اللہ نے مسجد میں رکھی ہے، جو سکون اللہ نے قرآن مقدس کی تلاوت میں رکھی ہے، وہ کسی میں نہیں رکھے گا۔ اور یہی قرآن اگر آپ اچھے انداز میں پڑھنا جانتے، اگر پڑھ رہے ہیں، اگر نہیں جانتے ہیں تو کوئی حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، اگر آپ سن رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں وہ شفیع بن کر کے کھڑے ہوں گے، آپ کی شفاعت کریں گے۔ اور یہ جو عام طریقے سے بیان کرتے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے 10 ایسے افراد کو اللہ اکبر جہنم کی آگ سے وہ نجات دلا کر جنت کا پروانہ عطا فرمائیں گے، یہ نافرمان مصطفیٰ ہے، یہ اپنی جگہ پر برحق ہے۔ لیکن اس دور میں اللہ اکبر جو قرآن کی تلاوت کی جائے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایسے حافظ قرآن اللہ اکبر جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ تو سوچنے کی یہ بات یہ ہے کہ آپ اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں بارہا کہتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی بات نبی کی بیان کرتا ہوں، کہیں پہ بھی بیان کرتا ہوں، تو ایک بزرگ کی بات ہمیں بارہا یاد آتی ہے کہ اپنی پوری زندگی ان 2 جملے پر اپنی زندگی گزار دی کہ قبرستان جاتے اور آبادی میں آتے، قبرستان جاتے آبادی میں آتے، قبرستان جا کے کہتے کہ اللہ ان قبر والوں سے صلح کر لے، ان قبر والوں سے صلح کر لے۔ آبادی میں ہوتے، محلوں میں ہوتے تو کہتے کہ اے اللہ کے بندو اللہ سے صلح کر لے، اللہ سے صلح کر لے۔ تو وقت یہ ہے کہ آج ہم بحیات ہیں، اللہ سے صلح کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ اللہ نے ہمیں اگر توفیق دیے تو اس کا ہم حق ادا کریں اور اچھی طریقے سے ادا کریں، پھر دیکھیں اس کا فیضان۔ یہی تو لوگ ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت سے، اس کے فیضان سے مالا مال ہوئے۔ آج کیا قصور ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر تو رہے ہیں لیکن اس کے فیضان سے ہم محروم ہیں؟ اس کا مطلب قرآن مقدس جھوٹا ہے یا پھر فرمان رسول جھوٹا ہے؟ تو فرمان رسول اور قرآن مقدس تو یہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا۔ غلطی ہے تو ہماری غلطی ہے، اس غلطی کو سدھارنی ہے، ہمیں اس غلطی کو سدھارنی ہے۔ تو میں اتنا ضرور گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ اللہ نے آپ کو اگر سجدے کی توفیق دے کہ اتنا آسانی کے سجدہ کر لے، سجدہ کر لے، سجدہ وہی کرتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، ایسے نہیں آئے اس مسجد میں، وہ تو کوئی اور لوگ ہوں گے کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں کہ تمہاری پیشانی اپنے رب کے حضور جھکے، لیکن اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ 1 مہینے کی بات ہے، 1 مہینے میں ہم اچھے قاری قرآن یا حافظ قرآن کی ابتدا میں ہم نماز پڑھیں گے۔ اور امام کے لیے بھی ضروری ایک مسئلہ اس کے ذہن میں آئی، امام کیسا ہونا چاہیے۔ آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بس قرآن کی سورتیں پڑھ رہے ہیں، ان کے ابتدا میں آپ نماز ادا کر رہے ہیں، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ امام یہ مقتدیوں سے اعلیٰ ہونا چاہیے، علم کے معاملے میں، زہد و تقوی کے معاملے میں،
اور آج دیکھیں گے آپ کے بنارس کے اندر حفاظوں کی کمی نہیں ہے، حافظوں کی کمی نہیں ہے. وہ سال بھر نہ جانے کیا کرتے ہیں، ادھر کوئی توجہ نہیں ہے. شعبان کا جو ہی مہینہ آتا ہے وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں. کئی حافظوں کو الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی تو ریجیکٹ کیا ہے، میں نے کیا ہے ریجیکٹ، میں نے بھگایا ہے. میں نے یہ کہا کہ یہ داڑھی آپ کی اتنی کٹی ہوئی ہے، خود ہاں ہم نے داڑھی شریف رکھ لیا ہے. وہ سال بھر کے آپ کی داڑھی بڑی ہی نہیں، چپ ہو گیا. میں نے کہا کہ جب آپ کی ابتدا میں ہم نماز پڑھیں گے تو پہلے آپ بتائیے کہ آپ حافظ قرآن ہو کر کے آپ جنت میں جا سکتے ہیں؟ جب فرمان اللہ کہ آپ مخالف ہیں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مخالف ہیں، ان کے فرمان کے ہم انکار کرنے والے، جب آپ خود جنت نہیں جا سکتے تو میں آپ کی ابتدا میں نماز پڑھوں گا تو میں کیسے جنت جاؤں گا؟ یہی وجہ ہے کہ آپ نماز کے فیضان سے بھی ہم محروم ہیں کہ اماموں کی طرف نہیں دیکھتے کہ امام کا عقیدہ کیا ہے، امام کا عقیدہ کیا ہے، امام پڑھتا کیا ہے. بس اپنی سہولیت کے حساب سے فلاں کا لڑکا ہے، پیسے والا ہے، ان کی ابتدا میں ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے جس مسجد میں بھی ہو پہلے امام کو دیکھیں وہ حافظ قرآن یہ نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے، نماز کا پابند ہے کہ نہیں ہے، یہ سنت کے موافق اس کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ غلط کام کرتا ہو. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو ہمیں سکون نہیں ملے گا. اور سکون کیوں نہیں ملے گا؟ امام کی غلطی کی وجہ سے. جو سکون نہیں ملے گا تو اب ایسی مسجد کی ہمیں تلاش ہوگی کہ جہاں یعلمون تعلمون ہو، بڑی جلدی سے نماز پڑھائے اور جلدی جلدی مسجد سے نکلے. ورنہ تو مسجد جو اللہ کا گھر ہے، اس گھر کے آنے کے لیے لوگ پہلے ترستے کہ وقت ہو کہ مسجد میں جائے، کچھ اللہ رسول کی بات سیکھے اور سنے اور سنائے اور اس پر عمل کرے. تو امام کے لیے بہت ضروری ہے امام کی شناخت پہلے کرے، اپنا عقیدہ مضبوط بنائے. اگر عقیدہ آپ کا مضبوط ہو جائے گا تو دنیا کی جو دوا آپ کو کام نہیں کرے گی، اللہ پر قرآن کی تلاوت آپ کو کام کرے گی. قرآن کے فیضان سے آپ مالا مال ہوں گے، آپ کو اس سے سکون ملے گا انشاءاللہ. پھر اس کے موافق میں پھر گفتگو کروں گا. بہت سارے باتیں رکھی ہوئی ہے جو بھی بیان کیا جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر آپ عمل کریں. اور یہ کہوں گا، میں تو یہ نہیں کہتا کہ 15 دن ہو یا 20 دن ہو تراویح کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، آپ پڑھیے، لیکن آپ خود سوچئے بھی آپ کو اگر قرآن پڑھنا آتا ہے، ایک پارہ کتنے منٹ میں پڑھا جاتا ہے، وہ حافظ قرآن پڑھ کیا رہا ہے، اس کی بہت ضروری ہے، دھیان دینے کی ضرورت ہے. ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آمن نہ صدق نہ کر دیا تو پھر مرنے کے بعد جہاں وہ جائے گا آپ کو بھی وہی جانا پڑے گا. ان کو شہرت چاہیے، اللہ تو سب کو دیتا ہے، اللہ سب کو دیتا ہے، جو چاہتا ہے اسے دیتا ہے. جسے شہرت چاہیے شہرت دیتا ہے، جسے عزت چاہیے عزت دیتا ہے. اس لیے کہ ایک بات یاد آ گئی کہ وہ محمود غزنوی کا جو مرید خاص تھا ایاز، وہ ایک دن راستے سے چل رہا تھا، دیکھا سواری پہ بیٹھا ہے اور چاروں طرف سے لوگ جو ہے ان کے استقبال کرتے ہوئے جا رہے ہیں. لوگ بہت خوش ہوئے. پھر دوسرا دن ایسا ہوا کچھ دن کے بعد کہ جوتے چپل کے مالے اس کے گلے میں رکھ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے لوگ جا رہے ہیں. ایک آدمی نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ تو وہی ہے کہ اس دن جب ان کا استقبال لوگ کر رہے تھے، ان کی عزت کرتے تھے، اور آج جوتے کا مالا پہنا دیا گیا ہے. تو ان سے پوچھا، رہا نہیں گیا، پوچھا کہ بات سمجھ آپ تو وہی ہے؟ خود ہاں میں وہی ہوں. تو پھر اس دن کیا تھا اور آج کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس دن بھی صحیح ہے آج بھی صحیح ہے. یہ میرے رب کی شان ہے کہ جس دن چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں الحمدللہ، نمازوں کی پابندی نمازوں کی طرح پڑھا کیجئے. وقت نہیں ہے تو میں رخصت تو نہیں دیتا، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نوافل آپ چھوڑ دیجئے.
اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، نوافل میں چھوڑنے کی اجازت نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں چھوڑ دیجئے، لیکن جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو اچھی طریقے سے ادا کیجئے، انشاءاللہ پھر اچھی طریقے سے ادا کرنے کی وجہ سے وہ وقت بھی آپ کو مل جائے گا جو آپ نفل کے لیے آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عریضہ ہے کہ ہم سارے مسلمانوں کو اچھے طریقے سے قرآن مقدس کو پڑھنے کی، پڑھانے کی اور نماز کی توفیق عطا فرمائے۔